جاءکم محمد نہیں فرمایا، لقد جاءکم احمد نہیں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا۔ جبکہ جس شان والے رسول کی تشریف آوری کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے وہی محمد ہیں، وہی احمد ہیں، وہی والضحیٰ کے مکھرے والے ہیں، واللیل کی زلف والے ہیں، طٰہٰ کے تاج والے ہیں، حامیم کے کڈلوں والے ہیں، مازاد کے کاجل والے ہیں، علم نشرح لک صدرک کے سینے والے ہیں، وہی آقا مکے اور وہی مدینے والے ہیں، وہی مدثر کی چادر والے ہیں، وہی مزمل کی کملی والے ہیں۔ لیکن پروردگار ارشاد کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا والوں یہ نہ سوچنا کہ جب دنیا میں آئے تو محمد بن عبداللہ تھے، نہ صرف محمد بن عبداللہ ہی نہیں، رسول اللہ تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس ایک شان والے رسول، صرف رسول ہی نہیں، رسول ان کی تنوین تعظیم کے لیے، وہ نبیوں کے نبی، رسولوں کے بھی رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ بات جو آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ میرے حضور کا فرمان علی شان، ارسلت الی الخلق کافہ، باقی نبی اور رسول تشریف لائے اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے خاندان کے لیے نبی نبی بن کے آئے، رسول رسول بن کے آئے۔ لیکن جب باری آئی نبی الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اول الانبیاء، آخر الانبیاء، قائد الانبیاء، شاہد الانبیاء، محبوب کبریاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آپ انسانوں کے بھی رسول، حیوانوں کے بھی رسول، خاکیوں کے بھی رسول، آبیوں کے بھی رسول، نوریوں کے بھی رسول، ناریوں کے بھی رسول، نباتات کے بھی رسول، جمادات کے بھی رسول، حیوانات کے بھی رسول، فرشیوں کے بھی رسول، عرشیوں کے بھی رسول، نبیوں کے بھی رسول، رسولوں کے بھی رسول، خود اللہ کے رسول۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن بات مختصر ہے، شرح عقائد میں بھی موجود ہے۔ بات چل رہی تھی مولا علی مرتضی شیر خدا، حضرت امام جعفر صادق پاک۔ اب یہ بھی بڑے ظلم کی بات ہے کہ یہ جو 12 ہیں، ان میں سے اگر کسی کا ذکر کیا جائے تو بعض مولویوں کے پیٹ میں کھلنج پڑ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو وہ حضرت مولا علی مرتضی ہو، امام حسن مجتبی ہو، امام حسین شہید کربلا ہو، امام زین العابدین ہو، امام محمد باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام علی رضا ہو، امام محمد نقی ہو، امام علی تقی ہو، امام حسن عسکری ہو، امام محمد مہدی ہادی آخر الزمان ہو۔ یہ وہ چمکتے ہوئے روشن ستارے ہیں جنہوں نے قیامت تک کے لیے میرے حضور کی امت کی رہنمائی فرمانی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق آپ کی بارگاہ ناز میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں قبلہ میں نے عوام الناس کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر
حق سنانا چاہتا ہوں، کہیں میں نے کوئی غلطی نہ کر ڈالی ہو۔ آج تو جو 4 سورتیں پڑھ لے، 2 کتابڑیاں پڑھ لے تو گمان نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو۔ میں نے کہا چپ کر جا، صحیح روایات کی روشنی میں کائنات میں 2 ہی ہستیاں ہیں، ایک نبیوں کے تاجدار، ایک ولیوں کے تاجدار، ایک حضرت محمد مصطفیٰ، دوسرے مولا علی مرتضیٰ، جن کا دعویٰ ہے او دنیا والوں پوچھو، عرش کی پوچھو تب، فرش کی پوچھو تب، جب پوچھو حاضر جواب پاؤ گے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوچھتے ہیں کہ بلا میں نے عوام الناس کے سامنے بیان کیا جو شرع عقائد میں بھی بیان ہے، کیا مختصر کرتا ہوں، جہاں عام بندو غوث کتب ابدال قلندر ولی سارے جب ان کے مرتبے مقام کی انتہا ہو جائے، اس سے آگے تبا تابعین تابعین کے مرتبے مقام کی ابتدا، جب ان کے مرتبے مقام کی انتہا ہو جائے، اس سے آگے صحابی کے درجے اور مرتبے مقام کی ابتدا، جب تمام صحابہ کے مرتبے مقام کی انتہا ہو جائے، اس سے آگے نبی کے مرتبے مقام کی ابتدا، جہاں تمام نبیین کے مرتبے اور مقام کی انتہا ہو جائے، اس سے آگے ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ کی شان کی ابتدا۔ جب یہ بات ہوئی، ہمارے یہاں اس بات پہ بھی بڑے نعرے لگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر و صادق جلال میں آگئے، فرمایا یہ بات آخری جو آپ نے کی ہے کمزور کی ہے۔ پوچھا کہ بلا وہ کیسے؟ فرمایا بایزید بسطامی سن، ہر نبی اتنے مرتبے والا، اتنے مقام والا، اتنی شان والا کہ اس کے مرتبے اور مقام کی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر نبی اتنی شان والا، اس کے مرتبے مقام کی ابتدا ہے، شان نہیں۔ لیکن یہ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ بلا پھر ہمارے آقا کی شان کا پتہ کیسے چلے؟ فرمایا وہ میں بتاتا ہوں، باقی تمام نبی اور رسول ان کے مرتبے اور مقام کی ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں۔ اور جس رحیم و کریم آقا کے میں اور تو امتی ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کی ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں۔ وہ جو آئیں تو رحمت للعالمین کا اعلان ہو کہ یہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، لیکن سیدہ زہرا کے مقام کو کون سمجھے؟ وہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، اللہ نے سیدہ زہرا کو اس رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت بنایا۔ پھر حضور کی ولادت باسعادت کے تذکرے ہم کرتے ہیں، دل و جان سے کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو شان والی ہیں، ان کی سواری کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جب تک ہم ذکر نہ کریں تو ہماری محفل میلاد مکمل نہیں ہوتی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، وہ حضرت فاطمہ بنت اسعد کیوں بھول جاتے ہو کہ جن میں حضور علیہ السلام کو اس قدر پیار اور شفقتوں سے پالا اور سینے سے لگایا کہ جب ان کا وصال ہوا تو حضور فرماتے ہیں مجھے ایسے صدمہ اور دکھ پہنچا ہے جیسے اپنی حقیقی ماں کا پہنچتا ہے۔ سرکار کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر، آپ کو کوئی حضرت فاطمہ بنت اسعد سلام اللہ علیہا کی شان کا پتہ ہے؟ اولین و آخرین میں تلاش کرو، وہ حضرت فاطمہ بنت اسعد ہیں کہ جن کے لیے بیت اللہ کی دیوار شق ہوئی ہے۔ وہ حضرت فاطمہ بنت اسعد ہیں کہ جو 3 دن اور 3 راتیں رب کے گھر بیت اللہ شریف میں رہی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ بنت اسعد ہیں کہ جنہوں نے 17
کی خدمت فرمائی ہے، اور وہ حضرت فاطمہ بنت اسعد ہیں، میں قربان جاؤں کہ جنہوں نے 57-58 برس حضرت سیدہ زہرا کی عزت اور احترام کیا ہے، اور میں قربان جاؤں وہ حضرت فاطمہ بنت اسعد ہیں کہ جنہیں کفن کی جگہ رسول اللہ نے اپنا جبہ عطا فرمایا، اور جن کی قبر میں رسول اللہ خود لیٹ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات آخری مراحل میں، پھر جب ہم نے محفل میلاد مصطفیٰ کے اوپر دلائل دینے ہوں تو ہم وہ ابو لہب کا خواب بھی بیان کرتے ہیں کہ جب اس کو بشارت ملی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی جناب عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے خررتو کہ یا سویبہ، اے سویبہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کفر پر اس کی موت ہوئی، رب نے پوری سورت قرآن کی اتاری، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے اس کو سوموار والے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اسے اس انگلی سے دودھ اور شہد ملتا ہے جو سوموار والے دن وہ چوس لیتا ہے، کہ جس انگلی کے اشارے سے اس نے سویبہ کو آزاد کیا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں تو اس جناب ابو طالب سرکار کا کوئی لحاظ نہیں کہ جو سارا بچپنا رسول اللہ کا جن کے پاس گزرا اور اپنے بچوں سے بڑھ کر رسول اللہ سے شفقت فرماتے تھے، وہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ اور پھر جب ابو جہل کا بیٹا آئے تو رسول اللہ اعلان فرمائے خبردار ابو جہل کا بیٹا ایمان لانے آ رہا ہے، کلمہ پڑھنے آ رہا ہے۔ آج میری بزم میں کوئی ابو جہل کو ابو جہل نہ کہے، ابو جہل کو گالی نہ نکالے، اس لیے کہ بیٹا ابو جہل کا ہے لیکن کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ تو جب جناب ابو طالب سرکار کی باری آئے تو علی کا کوئی لحاظ نہیں۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لحاظ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور پھر میں قربان جاؤں کہ وہ جناب ابو طالب سرکار جن کا انتخاب خود رسول اللہ نے کیا، خود رسول اللہ نے کیا، جناب عبد المطلب سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے جانے جانا، لگتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب بات تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، فرمایا اب جس کا انتخاب تو فرمائے میں اس کے حوالے تجھے کرتا ہوں۔ تو کتابیں موجود ہیں، جناب عبد المطلب سرکار کے سارے بیٹے موجود تھے، اور حضور علیہ السلام نے جمپ لگایا اور حضرت ابو طالب کی ٹانگوں کو جپھی مار، فرمایا میں اس اپنے چاچے سے جدا نہیں رہ سکتا، اسی چچا کے پاس رہوں گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پھر محفل میلاد مصطفیٰ میں ان کا ذکر خیر بھی ہونا چاہیے۔ پھر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جناب یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہیں، وہ مچھلی تو جنت میں جائے، اور وہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا جن کے پاک بدن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رہا۔ آخری بات فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس ایک شان والے رسول جو تم میں سے نفیس ترین لوگوں کی جماعت میں سے ہے۔ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عبداللہ تک، اما حوا سے لے کر سیدہ آمینہ تک، جن پشتوں جن رحموں میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، ساری پشت پاک سارے رحم
یہی تو ان سادات کی خوبی ہے کہ اول سے آخر تک ان میں مشرک کوئی نہیں تھا، ان میں باطل کے آگے جھکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس کو دیکھو گے وہ دشمن کے سامنے ڈٹنا جانتا ہے۔ علی اکبر کو دیکھو وہ کٹنا جانتا ہے، غازی عباس کو دیکھو بازو کٹانا جانتا ہے، علی اصغر کو دیکھو بابا کی گودی میں شہادت کا درجہ پانا جانتا ہے، خود کربلا کے حسین کو دیکھو تلوار کی دھار کے نیچے کٹ کے دکھایا، دشمن کے سامنے ڈٹ کے دکھایا، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے دکھایا، وہاں بھی سید نے قرآن پڑھ کے دکھایا۔ ان کو باطل کے آگے جھکنے کا پتہ ہی نہیں، باطل کے آگے یہ نہیں جھکتے، اس لیے کہ سرکار کا فرمان لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ اور دنیا والوں میرے حضور کا فرمان بے شک میرا یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت فاطمہ بنت اسعد جو مولا علی کی والدہ ہے،